بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبوتروں کی گنبد خضرا سے محبت کا عالم۔ ایک مرتبہ انتظامیہ نے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ نہ ڈالا جائے، اس طرح کبوتر دانے کی تلاش کے لیے دوسری جگہوں پر منتقل ہو جائیں گے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا اور کئی دن تک دانہ نہیں ڈالا گیا، مگر کبوتروں کے گنبد خضرا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے مر رہے تھے، مگر آستانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق محبت بھرا منظر دیکھا، پھر دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی تو لوگوں نے سعودی حکومت کو ٹیلی گرام، خط بھیجے، میسج بھیجے اور اصرار کیا، تب حکومت نے پھر حسب سابق کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ تمنا ہے تیرے شہر کے اندر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا۔ حرم پاک کے کبوتروں کا شکار ناجائز قتل کرنے کی صورت میں فدیہ واجب ہو جاتا ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 5 دنوں میں یہ کبوتر مدینہ سے مکہ اور حج کے بعد واپس مدینہ لوٹ جاتے ہیں۔ عرب خبر رساں ادارے العربیہ .net کی حرم پاک کے کبوتروں کے بارے میں دلچسپ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 5 دنوں میں نیلگو اور سبز پروں والے ان کبوتروں جھنڈ کے جھنڈ مکہ مکرمہ کی جانب آتے ہیں اور پھر حج کے مہینے ذوالحجہ کے وسط میں واپس مدینہ منورہ لوٹ جاتے ہیں۔ العربیہ .net کی رپورٹ میں کہا گیا کہ احرام یا اس کے بغیر کسی طور پر ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں، ان کے شکار یا قتل کی صورت میں فدیہ واجب آ جاتا ہے۔ ان کبوتروں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفار مکہ سے پناہ کے لیے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دہانے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے، تاکہ کفار یہ خیال کریں کہ یہاں کوئی نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو غار میں داخل ہوتے وقت ضرور کبوتروں کے یہ انڈے ٹکرانے سے ٹوٹ جاتے۔ کبوتروں کے حوالے سے ایک اور مشہور روایت یہ بھی ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ طوفان نوح کے وقت جب بارش تھم گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خشک زمین بارے معلوم کرنا چاہا تو آپ نے کبوتر کو خشکی کا پتہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور حرم پاک کے کبوتر اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔